بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. ذی قدر واجب الاحترام گرامی قدر احباب، جس طرح مرد اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، ویسے ہی عورت بھی اللہ کی تخلیق اور مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق ہونے میں یہ دونوں برابر ہیں۔ البتہ کچھ احکام شریعت میں ایسے ہیں جہاں عورت اور مرد کے درمیان فرق ملحوظ رکھا گیا ہے۔ عزت اور احترام میں برابر ہیں دونوں۔ باقی مذاہب میں عزت و احترام میں برابر نہ تھے، عورت کو کمذات سمجھا جاتا تھا، حقیر سمجھا گیا، لیکن اسلام نے دونوں کو عزت سے نوازا ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ کچھ احکام ایسے ہیں کہ جہاں کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی حکمت کے پیش نظر شریعت نے مرد اور عورت دونوں میں کچھ فرق رکھا ہے۔ چند ایک مثالیں پیش کر دیتا ہوں تاکہ معاملہ بہت وضاحت سے سمجھ میں آ جائے۔ نبوت، یہ چیز اللہ نے مردوں میں رکھی ہے، خواتین میں نبوت کا سلسلہ اللہ نے قائم نہیں کیا۔ اپنی اپنی حکمتیں ہیں۔ اب اتنا وقت نہیں کہ میں ہر ایک میں وجہ آپ کو سمجھاؤں کہ عورتوں کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ مرد اور عورت میں ایک فرق یہ ہے کہ نبوت مردوں میں ہے، عورتوں میں نبوت نہیں چلی۔ کوئی ایک عورت بھی نبی نہیں، کوئی ایک نبی بھی عورت نہیں ہے۔ خلافت یہ بھی مردوں میں چلی ہے، باقی انبیاء میں بھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت ہے یہ بھی مردوں کو ملی ہے، عورتوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس فرق کو سارے مانتے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ خلافت کے معاملے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ گواہی کے معاملے میں بھی شریعت نے فرق رکھا ہے کہ ایک عورت کی گواہی ایک مرد کے مقابلے میں نصف ہے۔ کسی معاملے میں اگر گواہ بنانا ہے تو دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام شمار ہوتی ہیں، تو یہ بھی شریعت نے فرق رکھا ہے۔ وراثت کے اندر بھی شریعت نے فرق رکھا ہے۔
جتنا دو عورتوں کو ملنا ہے اتنا ایک مرد کو ملے گا، یعنی ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے لیے ہوگا۔ للذکر مثل حظ الانثیین قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ یہ میں چند مثالیں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے احباب اپنے ذہن میں اس چیز کو نقش کریں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہم کرتے، کوئی غلط بات نہیں کرتے۔ ہمارے پاس اور بھی مثالیں موجود ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا، تمام مسالک یہ چیزیں مانتے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں شریعت نے فرق رکھا ہے۔ طلاق کے معاملے میں بھی فرق ہے۔ نکاح کرتے ہوئے دونوں نے ایجاب و قبول خود یا وکیل کرواتے ہیں، لیکن جب طلاق دینی ہے تو اختیار مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے۔ یہ فرق بھی سارے مانتے ہیں کہ عورت طلاق نہیں دے سکتی۔ ایک اور بڑی عجیب بات ہے کہ حج کے اندر بھی فرق ہے۔ بہت اہم باتیں عرض کر رہا ہوں۔ مرد کے لیے حج کی صرف ایک شرط ہے، زاد راہ ہے، آنے جانے کا خرچ ہے، گھر والوں کے لیے نفقہ چھوڑ کے جا سکتا ہے، شریعت کہتی ہے حج کر لے۔ عورت کے لیے دو شرطیں ہیں یہاں پہ بھی، کہ زاد راہ لاکھوں کروڑوں اربوں میں بھی اگر عورت کے پاس ہے، اگر محرم ساتھ نہیں ہے تو وہ حج پہ نہیں جائے گی۔ یہاں بھی شریعت نے فرق رکھا ہے کہ حج پہ جا رہی ہے تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں، مرد کے لیے ایک ہی شرط ہے۔ یہ فرق بھی سارے مانتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ پھر جب ہم حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں، یہاں پہ بھی فرق ہے۔ آپ میں سے جو لوگ حج و عمرہ پہ گئے ہیں وہ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ مرد کے احرام کی ساخت اور ہے، عورت کے احرام کی ساخت اور ہے۔ پھر جب یہ احرام کھولنا ہوتا ہے حج یا عمرے سے فارغ ہونے کے بعد تو بال کاٹنے ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی شریعت نے فرق رکھا ہے کہ مرد کو اختیار ہے چاہے پورے بال اتار لے یا ایک انگلی کے برابر، ایک پورے کے برابر بالوں کو کٹوا لے، جس کو قصر کہتے ہیں۔ دونوں اختیار ہیں، لیکن عورت کے پاس صرف ایک ہے کہ قصر کروائے گی، حلق نہیں کروا سکتی، سارے بالوں کو نہیں اتروا سکتی۔ یہ حج کے اندر بھی اللہ نے فرق رکھا ہے مرد اور عورت کے درمیان۔ تو میری یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان اگر کوئی فرق ہے عبادات میں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ مثالیں دے رہا ہوں میں آپ کو، اور یہ سارے مانتے ہیں۔ ایک اور بھی سن لیجیے، خاوند فوت ہو گیا ہے، عورت نے عدت گزارنی ہے، طلاق کی صورت میں بھی عدت ہے، لیکن اس کے برعکس معاملہ نہیں ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو خاوند عدت گزارے گا، تو یہاں پہ بھی فرق ہے۔ نکاح کی تعداد کے اندر بھی فرق ہے، مرد بیک وقت 4 جگہ سے شادی کر سکتا ہے اور عورت ایک وقت میں ایک سے، یہ بھی سارے مانتے ہیں۔ تو فرق یہ بھی ہو گیا۔ میں نے بہت ساری مثالیں جلدی میں سنا دی کہ ان جگہوں پہ شریعت نے فرق رکھا ہے مرد و عورت کے درمیان۔ تو میرے دوستو، اگر ان ساری چیزوں پہ شریعت نے فرق رکھا اور ہمیں منظور ہے، تو نماز کے اندر اگر شریعت سے ثابت ہو جائے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، وہاں ہمیں منظور کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں ہم لوگوں کے ذہن میں وسوسہ ڈالتے ہیں کہ تمہاری نمازیں خراب ہو جائیں گی، تم اپنی نمازیں تباہ و برباد کر رہے ہو۔ المیہ یہ ہے کہ پہلے ہی لوگ مسجد کے قریب نہیں آتے، جو آتے ہیں ہم انہیں ڈرا کے بھگا دیتے ہیں کہ تیری نماز سنت کے مطابق نہیں۔ اب ذرا سمجھیے گا، بہت ساری نماز میں ایسی چیزیں ہیں جہاں مرد اور عورت کا فرق ہے۔ میں چند ایک باحوالہ دلائل، میں نے رات الحمدللہ مطالعہ کیا، نوٹ کیے یہ دلائل، وہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، بہت توجہ سے سمجھیے گا۔ پہلا فرق مرد اور عورت کی نماز میں ہے جب نماز شروع کرنی ہے، جب ہاتھوں کو اٹھانا ہے، جس کو رفع الیدین کہتے ہیں، تکبیر افتتاح کے وقت، پہلا فرق یہیں پہ ثابت ہے۔ اور وہ فرق یہ ہے
کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا اذا صلیتا، جب تو نماز شروع کرنے لگے، فجعل یدیک حذو اذنیک، اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر کیا کر۔ حضرت وائل بن حجر مرد تھے، تو فرمایا کہ جب نماز پڑھنی ہے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر کر۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا، مجمع الزوائد کی روایت پڑھی ہے، المعجم الکبیر میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا مرد نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو کس کے برابر، اور عورت نے سینے کے برابر۔ یہ فرق حدیث سے ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ بولیے۔ تو یہ بس گنتے جائیے کتنے فرق ہیں مرد اور عورت کی نماز۔ یہ پہلا فرق ہے جو شریعت نے لکھا، اور میں نے آپ کو 2 کتابوں کے حوالے دیے، المعجم الکبیر، مجمع الزوائد کی روایت۔ یہ پہلا فرق تھا۔ دوسرا فرق بھی سمجھ لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتوں کے پاس سے گزرے، نماز پڑھ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا اذا سجدتما فزما الی الارض، اے اللہ کی بندیوں، اے خواتین، اے مستورات، جب تم نماز پڑھو نا تو جتنا ہو سکے اپنے جسم کو زمین سے ملایا کرو، اپنے جسم کو۔ آگے حضور نے ایک جملہ بولا، وہ عام سا جملہ ہے، یعنی سادہ سے الفاظ ہیں، یقیناً آپ میں سے اکثر لوگ سمجھ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ، فرمایا عورت اس معاملے میں مرد کی طرح نہیں ہے کہ مرد نماز پڑھے تو اپنے جسم کو زمین سے دور رکھتا ہے، رکوع کے اندر بھی، سجدے کے اندر بھی بہت اونچا رکھتا ہے خود کو، اپنے سینے کو، اپنے بازوؤں کو زمین سے دور رکھتا ہے، کونیوں کو۔ تو فرمایا تم عورتیں اس معاملے میں مردوں کی طرح نہیں ہو، تم اپنے پردے کا زیادہ لحاظ رکھا کرو اور زمین کے قریب رہا کرو۔ تو یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مرد اور عورت کے درمیان فرق کر دیا۔ اب اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے، ابو داود، اسی طرح سنن کبریٰ للبیہقی، امام بیہقی کی کتاب ہے، تو اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے خود فرق کیا ہے کہ عورت کی نماز زیادہ مل کے ہو، جسم آپس میں ملا ہوا ہو، بعض اللحم کے لفظ آتے ہیں، گوشت آپس میں ملا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن میں اللہ نے عورتوں کو حکم دیا ہے لا یبدین زینتہن، عورت اپنی زینت کو واضح نہ کرے۔ اب جس طرح ہم احناف سجدہ کرتے ہیں، اگر اسی طرح عورت سجدہ کرے تو اس کی زینت، اس کے جسم کے خد و خال بہت زیادہ واضح ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں لا یبدین زینتہن، اپنے جسم کو واضح نہیں کرنا۔ تو یہ دوسرا مقام تھا جہاں میں نے ثابت کیا حدیث کی روشنی سے کہ حدیث کہتی ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ ایک تیسرا مقام بھی سن لیجئے، جب سجدہ کرنا ہے تو مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے بازو وہ رانوں سے جدا ہونے چاہیے، ملے ہوئے نہ ہو، جبکہ عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کے بازو رانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں۔ یہ فرق بھی حدیث سے ثابت ہے۔ سنیے، یہ روایت سنن کبریٰ للبیہقی میں ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں ابھی، جس سے یہ والا فرق ثابت ہوا۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ کانا یأمر الرجال، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ ان یتجافوا فی سجودہم، جب مرد سجدے میں جائے گا تو اپنے بازوؤں کو رانوں سے، ٹانگوں سے دور رکھے گا۔ اور اس میں بہت کوتاہی ہے، آپ غور کریں اپنی نمازوں میں، ہم ملا لیتے ہیں، یہ سستی کی علامت ہے، اس کو جدا رکھنا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں بکری کا چھوٹا بچہ اگر گزرنا چاہتا تھا تو ہمارے بازوؤں کے نیچے سے گزر جاتا تھا، ہم اتنے جدا رکھتے تھے بازو، ہم سستی کی وجہ سے ملا لیتے۔ آپ نے فرمایا ایتجافو، مرد یہاں جدائی ڈالے، دور کرے اپنے بازو کو رانوں سے۔ وَيَأْمُرُ النِّسَاءَ، اور آپ عورتوں کو کیا حکم دیتے تھے کہ اپنے بازو کو رانوں سے ملا کے رکھنا ہے۔
تو یہ روایت سنن کبریٰ للبیہقی کی ہے. یہاں پہ حضور نے مرد اور عورت کی نماز میں اس چیز میں فرق کیا یا نہیں کیا؟ اسی روایت میں ایک اور فرق بھی ہے، وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید ابو سعید خدری فرما رہے ہیں، کان یأمر الرجال، آپ مردوں کو حکم دیتے تھے، ان یفرش الیسرا، بائیں پاؤں کو بچھایا کرو، وینصب الیمنا، دائیں کو کھڑا کر لیا کرو تشہد میں بیٹھ کے، ویأمر النساء ان یتربعن، صحابی گواہی دے رہا ہے، اور عورتوں کو حضور کہتے تھے کہ تم نے ایک پاؤں کو کھڑا کر کے دوسرے پہ نہیں بیٹھنا، تم نے دونوں پہ بیٹھنا ہے. حدیث فرق کروا رہی ہے کہ مرد کی نماز میں اور عورت کی نماز میں یہ فرق ہے، پاؤں کھڑے کرنے ہیں یا نہیں کرنے، اس میں شریعت نے فرق رکھا ہے، دونوں کو ایک جیسا قرار نہیں دیا. یہ میں باحوالہ آپ کو حوالے دے رہا ہوں احادیث کے. چوتھا فرق بھی نماز کے اندر ایک شریعت نے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر قبول نہیں، اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں. روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا لا تقبل صلاة الحائض الا بخمار، بالغ عورت یعنی بچی نہ ہو، اس کے تو احکام ہی مختلف ہیں، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے شریعت کے احکام کے، جیسے بچے نہیں ہوتے مکلف. فرمایا جو عورت ہے بالغہ ہو تو بغیر دوپٹے کے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. پورے ذخیرہ احادیث میں ایک روایت ایسی نہیں جس میں کہا گیا ہو کہ مرد کی نماز بھی دوپٹے کے بغیر قبول نہیں ہوتی. تو شریعت نے فرق کیا یا نہیں کیا دوپٹے میں؟ تو پھر اتنا تو ماننا چاہیے نا ہمیں کہ یہ جو ہم منبر و محراب سے کہہ دیتے ہیں کوئی فرق نہیں جی، کوئی فرق نہیں مرد و عورت کی نماز میں، تو یہ حدیثیں کہاں جائیں گی؟ اتنی زیادہ حدیثوں کو کیسے ہضم کریں گے ہم؟ تو چوتھا فرق یہ ذہن میں رکھیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، دوپٹے کے بغیر عورت کی نماز قبول نہیں، مرد کی قبول ہو جاتی ہے. ایک اور فرق ہے، وہ تو بہت واضح ہے، وہ آپ سارے اس کو تسلیم کریں گے. آپ میں سے کوئی بھی چاہے اذان دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ کوئی عورت دے سکتی ہے اذان؟ تو یہ تو فرق ہے نا. ابھی صفیں بنے گی، آپ میں سے کوئی اقامت پڑھنا چاہے، شریعت کہتی ہے پڑھ، ثواب ملے گا. اگر خواتین جو اوپر موجود ہیں ماشاءاللہ ان میں سے کوئی خواہش کا اظہار کرے کہ میں اقامت پڑھنا چاہتی ہوں، آپ پڑھنے دیں گے؟ تو فرق تو شریعت کا آپ خود مان رہے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے. اذان وہ نہیں دے سکتی، تکبیر وہ نہیں کہہ سکتی، تو شریعت نے یہ فرق رکھا ہے. ایک اور فرق بھی ہے جس کو بخاری کی روایت، حالانکہ باقی بھی میں نے حدیث کی کتابوں سے، لیکن بخاری کی روایت پڑھتا ہوں. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب بھول گئے ہیں، کھڑا ہونا تھا بیٹھ گئے، بیٹھنا تھا کھڑے ہو گئے، غفلت ہو گئی، نہیں سمجھ آئی. پیچھے مردوں نے اگر امام صاحب کو اطلاع دینی ہے بھئی غلطی کر رہے ہو، توجہ کرو، نماز میں بھول رہے ہو، تو مرد کیا کریں گے؟ بخاری کہتی ہے التسبیح للرجال، مرد پڑھیں گے سبحان اللہ. امام صاحب سمجھ جائیں گے بھئی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ یہ جگہ نہیں تھی سبحان اللہ کہنے کی، لوگوں نے سبحان اللہ کہہ دی ہے، وہ فوراً غور کرے گا، اپنی غلطی پہ متنبہ ہو جائے گا. بالفرض مرد سارے ہی بھول گئے، نہیں سمجھ آئی کہ ہم امام صاحب نے غلط حرکت کر لی ہے، کھڑا ہونا تھا بیٹھ گئے ہیں، بیٹھنا تھا کھڑے ہو گئے ہیں. مردوں کو فرق لگ گیا، پیچھے عورتیں موجود ہیں. عورت امام کو کیسے اطلاع دے گی؟ سبحان اللہ کہے گی؟ نہیں. بخاری کی روایت کہتی ہے التصفیق، یہ ہوتی ہے تصفیق، دائیں ہاتھ کے اندر والا حصہ بائیں کے اوپر والے حصے پہ مارنا ہے. یہ اب دیکھو نماز کے اندر کتنا واضح فرق موجود ہے. اگر مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں تو پھر بخاری کی اس روایت کا کیا جواب ہوگا جو کہہ رہی ہے کہ مرد سبحان اللہ کے ذریعے امام کو غلطی سے آگاہ کرے، عورت سبحان اللہ کہے گی یا ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی؟ تو یہ تو فرق بخاری سے بھی ثابت ہو گیا. تو بھائی فرق ہے مرد اور عورت کی نماز میں. ایک اور فرق بھی سن لیجئے، مرد نے رکوع میں جو جھکنا ہے وہ کتنا جھکنا ہے؟ صحابہ کرام نے اس کی کیفیت ذکر کی. گردن، کمر، پشت یہ برابر ہو جائیں، یوں برابر جھکنا ہے مرد نے رکوع میں. اگر کوئی اس طرح نہیں جھکتا، ایک تو ہے عذر، کئی لوگوں کے مورے کا مسئلہ ہے، کمر درد کا مسئلہ ہے، وہ پورے نہیں جھک سکتے بیچارے، وہ اس سے مستثنا ہے.
لیکن بغیر عذر کے کوئی یوں کر رہا ہے تو وہ اعتدال سے باہر ہے، تعدیل ارکان نہیں کر رہا، اپنے ارکان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، نماز کے ساتھ ثواب میں کمی ہو سکتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس نے برابر کر دینی ہے، اتنی برابر۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے اوپر اگر پانی کا برتن رکھا جاتا تھا اس سے پانی باہر نہیں گرتا تھا، اتنے برابر ہوتے تھے ہم رکوع کے اندر۔ لیکن عورت نے کیا سا رکوع کرنا ہے؟ شریعت کہتی ہے صرف اتنا جھک جائے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں پہ پہنچ جائیں، بس۔ کوئی تین چیزوں کا برابر کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بھی فرق نماز کے اندر موجود ہے اور اس کو سارے تسلیم کرتے ہیں۔ ایک اور فرق بھی ہے، چار ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، چاروں فقہا کا اس پہ اتفاق ہے کہ مرد نے دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھنا ہے اور تحت السرہ، ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ چاروں کا اس پہ اتفاق ہے کہ نیچے رکھنا ہے، اور چاروں کا اس پہ اتفاق ہے کہ عورت نے اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھنا ہے۔ اب دیکھو، جو حدیث امام ابو حنیفہ کو سمجھ نہیں آئی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کو سمجھ نہیں آئی، وہ آج 15ویں صدی کے علماء کو سمجھ آ گئی ہے زیادہ اچھے طریقے سے۔ تو چاروں فقہا نے اس مسئلے میں بھی فرق کیا ہے کہ مرد نے ہاتھ کسی اور جگہ باندھنے ہیں، عورت نے ہاتھ اوپر باندھنے ہیں۔ اب میں آخر میں ایک کلیہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اس مختصر سے وقت میں فرق بہت زیادہ ہیں جو شریعت نے ثابت کی ہے، میں آخری ایک کلیہ ذکر کرتا ہوں۔ قاعدہ ذہن میں رکھ لیجئے، عورت اور مرد کی نماز میں قاعدہ یہ ہے کہ عورت کی نماز میں جتنا زیادہ پردہ ہوگا اس کے جسم کے خد و خال کا، وہ زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے مرد کی نماز مسجد میں بہتر ہے، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں جماعت کے ساتھ، اور عورت کی نماز کہاں بہتر ہے؟ بند کمرے کے کونے میں، اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے، کسی جگہ پہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، مرد کو زیادہ ثواب ملے گا پہلی صف میں، اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں جو پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور عورت کو ثواب ملے گا آخری صفوں میں کھڑا ہونے کا۔ یہ بھی تو شریعت نے فرق لکھا ہے۔ تو میں اس مختصر سے وقت میں نے آپ کو چند فرق سنا دیے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں ٹھیک ٹھاک فرق ہے، اور اس فرق کو ملحوظ رکھنا یہ از حد ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحوظ رکھا، صحابہ کرام نے ملحوظ رکھا، اور اصول میں نے یہ بتایا کہ عورت کی نماز استر ہونی چاہیے۔ استر یہ ستر سے ہے، پردہ، یعنی عورت کی نماز میں جتنا پردہ ہو سکے اس کے اعضاء کا، اس کے جسم کا، اس کے جسم کے خد و خال کا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور مرد کی نماز میں جتنا اس کی چستی نظر آئے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب جیسے عورتیں سجدہ کرتی ہیں، جیسے عورتیں بیٹھتی ہیں تشہد میں، ویسے ہم بیٹھیں تو یہ سستی نظر آتی ہے۔ اس لیے مرد کی نماز میں چستی زیادہ غالب ہونی چاہیے، عورت کی نماز میں پردہ زیادہ غالب ہونا چاہیے۔ یہی آج کے درس کا خلاصہ ہے۔ آپ احباب کا شکریہ کہ آپ نے خالص علمی موضوع کو توجہ سے سنا ہے۔ اور بھی کچھ فرق ہیں لیکن میرے خیال میں بس بہت ہیں، وقت کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔